سمجھا کہ شاید پاکستان کو جو ہے آئسولیشن ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی بولے گا نہیں، اور بھارت کو سفارتی محاذ پہ کامیابی ہوگی. پھر ہماری قوم کے بارے میں ان کی ایسٹیمیشن کہ جی ہماری قوم اس وقت اپنی اکنامک اور دوسرے پولیٹیکل پولرائزیشن جیسے انٹرنل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے اس کا وہ فائدہ اٹھانے کا سوچ رہے تھے. لیکن وہ پہلی گولی کیا چلنی تھی اس سے پہلے ہی جب یہ بات شروع ہوئی، پوری قوم جو ہے وہ صحیح معنوں میں یہ قوم بن گئی. بے شک. ٹھیک ہے. پھر ان کا جو مادی وسائل کی طرف جائیں، جو ملٹری ہارڈ ویئر جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کی ایسٹیمیشن تھی کہ انہوں نے بہت سارے پیسے خرچ کر کے کوئی $9 بلین کا انہوں نے رافیل جہازوں کا ایک اسکواڈرن بنا لیا. 5 بیٹریز انہوں نے بلینز آف ڈالرز کی اپنے دفاع کے لیے، S-400 میزائل سسٹم کی لے لیں. ڈرونز انہوں نے اسرائیل سے پتہ نہیں کتنے کے لیے، پیسے تو ان کے پاس بہت ہیں. تو اب اس کے بعد ان کی ہمارے بارے میں ایسٹیمیشن جو تھی نا وہ بہت غلط تھی. اچھا، ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ جب سے نیوکلیئر ہوئے ہیں، ہم تو اس چیز کو دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے درمیان کچھ مسائل ہیں، جس میں کور ایشو جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. اب ٹیررزم ہے پچھلے 20 سالوں سے جو بھارت پاکستان میں کروا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیٹلی اس میں سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کی ایبروگیشن وہ بھی شامل ہو گئی. تو ہم کہتے ہیں جی اس کو باہمی مذاکرات سے، کمپوزٹ ڈائیلاگ سے اس کو ریزالو کیا جائے، جس کو بھارت کبھی نہیں مانتا، جس کو وہ کبھی نہیں مانتا. اور وہ اپنے ڈفرینٹ ڈاکٹرائنز ان کے بناتے رہے کہ جس میں وہ سمجھتے تھے اور اس چیز کو وہ پروپیگیٹ کرتے تھے کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈز کے اندر رہتے ہوئے بھی 2 نیوکلیئر آرمڈ اینیمیز میں ایک چھوٹی سی جنگ ہو سکتی ہے. تو مجبوراً ہمیں پھر اس کی بھی تیاری کرنی پڑی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تیاری ہے وہ پھر اللہ کا فضل ہے جی، وہ نظر آئی. اور پاک فضائیہ جو ہے نا وہ، مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، لیکن وہ جس طریقے سے ہمیشہ ملک کا دفاع کرتے ہیں. آپ 2019 کی مثال لے لیں، وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس ٹائم پہ بھی انہوں نے جب وہ بہت تل ملائے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم انہیں دیکھ لیتے. اب اس دفعہ رافیل بھی تھے. پھر انہوں نے سر، میں جو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ 7 ٹائمز ہم سے بڑا ملک، پتہ نہیں کتنی ملٹیپل ٹائمز ہم سے بڑی اکانومی، ان کے پاس بالکل ملٹری اکوپمنٹ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہوگا، ان کی فوج ہم سے زیادہ بڑی ہوگی اور بہتر پتہ نہیں ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد لگتا ہے کہ کمپلیٹ پیکج ہے بھارت کے بعد، اصلی مارکے میں سر کیوں اپنا حشر کروا کے وہ ہر دفعہ چلے جاتے ہیں؟ کوئی فیکٹر آپ سمجھتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے، ایز اے پروفیشنل سولجر میں ان کی ایئر فورس کا ہی میں حوالہ دوں گا. ان کی ایئر فورس ایک بڑی ایئر فورس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزوں میں وہ لیک کرتے ہیں. اور وہ جو چیزیں ہیں وہ کچھ ٹینجیبل ہیں اور کچھ انٹینجیبل ہیں. ہمارا جو سینٹر آف گریوٹی ہے نا وہ اکوپمنٹ نہیں ہے. آلدو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اچھے اکوپمنٹ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ہمارا جو سینٹر آف گریوٹی ہے ایئر فورس کا وہ ہے ٹریننگ، اور جو مشین ہمیں دی جاتی ہے استعمال کے لیے اس پہ مہارت. اور مہارت وہ نہیں جو اس کے مینول میں لکھی ہوئی ہے، وہ تو سارے ہی کر لیتے ہیں. ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اوور اینڈ ابو اٹس پرفارمنس پیرامیٹرز جو ہے نا آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے. اب وہ جو چیز ہے وہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھی ہوتی ہے نا، وہ دشمن کو تو نہیں پتا، وہ اس کو سیمولیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کا ڈسپلے ہم نے کیا اس جنگ میں. اور یہ آپ کے جو ہے نا ناظرین کے لیے میں یہ عرض کروں کہ یہ اس کے بعد جو ہے نا ملٹری ایویشن کی ڈائمنشن بدل جائیں گی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ماڈرن ایئر وارفیئر میں کہ 2 بڑی ایئر فورسز آپس میں لڑی ہیں. اور آپ نے کہا کہ آپ کو ہمیشہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ سب کو کہ ایئر فورس اچھا پرفارم کرے گی. میں تو اس ایئر فورس کا حصہ رہا ہوں، تو اس پہ تو مجھے کوئی 2 رائے نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے کہ ہم نے تو اچھا کرنا ہی تھا. دیٹس واٹ وی آر، ہمارے زندہ رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ ان کو بھی کچھ بہتر پرفارم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب ان کے خلاف وار گیمز کرتے تھے، سیمولیشنز کرتے تھے، تو ہم ان کو بیسٹ آپشنز دیتے تھے کہ ان کے پاس اگر پہلے میراج 2000 تھا تو اس کی بیسٹ پرفارمنس کے ورسز ہم اپنی ٹیکٹس پلان کرتے تھے. تو یعنی کہ ان کا آپ کی بات سے یہ مطلب صحیح نکالوں تو صحیح ہوگا کہ وہ اپنے اکوپمنٹ کی وجہ سے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. جی
وہ سمجھتے ہیں کہ خالی ایک اچھا جہاز, ایک اچھا میزائل جو ہے وہ جیت کی نوی وہ ہو سکتا ہے. سر آف کورس جو ہوا اس کے اوپر ایک رائے پہلے میں نے آغاز کیا پروگرام میں نے سر سے بھی لی, آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے تو کہیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ سر تھوڑا سا یہاں سے آگے چلتے ہوئے کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی موجودگی ہے وہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ دیکھا جائے اس پورے فیاسکو میں پاکستان نے سر کیا لوز کیا ہے, کیا اچیو کیا ہے, سملرلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر کے بھارت کو کیا حاصل ہوا, بھارت نے کیا کھویا, اس کا اگر کوئی ایک انالیسز آپ ہمارے ویورز کے لیے کر سکیں. تھینک یو ورما جی. دیکھیے بات یہ ہے, پہلے ہم بھارت کا کر لیتے ہیں کہ بھارت نے کیا کچھ لوز کیا. جس طرح ابھی وائس مارشل اعجاز صاحب بات کر رہے تھے, میرے خیال میں ہم نیم سیکھ ہیں دونوں. جی جی بالکل, وہی میں بھی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آج پروگرام میں دونوں جو ہے وہ ایک. السلام علیکم. جی جی اچھا, بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے ان کا ایک جو اسٹریٹجک امیج تھا, جو وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پہ, ایک ریجنل پاور کے طور پر پیش کر رہے تھے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, وہ امیج دھڑام کر کے گر گیا ہے, اور ان کا ریپوٹیشن ہیز بین ڈینٹڈ سو مچ کہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو رائز اگین. پھر انہوں نے اپنا ایک جو اسٹریٹجک کام تھا, نہ صرف اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے پر اپنے ایلائز فرانس اور اسرائیل اور جو ان کے بیکرز تھے, جو ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے کہ یہ چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر ہم اس پار کو کھڑا کریں گے, ان کی وہ ساری ڈریمز اور اپنے ان ایلائز کو بھی انہوں نے لیٹ ڈاؤن کر دیا. پھر اپنی جو ایک جو اسٹریٹجک کام تھی, جو اپنی ایک اسٹریٹجک کام ہے ایئر فورس, اس کا ٹیکٹیکل اور سب ٹیکٹیکل استعمال کر کے اپنے 5 ایئر کرافٹ ڈاؤن کرا کے ان کو اپنی ایئر فورس پہلے ہی دن گراؤنڈ کرنی پڑ گئی اور دوبارہ انہوں نے ٹیک آف نہیں کیا. تو یہ ایک ایسا اسٹریٹجک ملٹری جھٹکا ان کو لگا ہے کہ نیکسٹ ٹائم دے ول تھنک 10 times before rising against پاکستان, what to talk of China. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, ایک اسمالر کنٹری ہے, جسے چائنا کا ایک چھوٹا ایلائی کہا جاتا ہے. تو اس کے ہاتھوں اس طرح کی شرمناک شکست, جہاں انہیں سیز فائر کے لیے سعودی عربیہ اور امریکہ سے ریکویسٹ کرنی پڑی, اس طرح کا ان کا امیج ہونا, اس طرح ان کا امیج کا گرنا اور اتنا نقصان اٹھانا ان کے لیے ایک بہت بڑی ہزیمت ہے. اور پھر جو نریندرا مودی کا ایک اسٹرانگ مین امیج کہا جاتا تھا کہ از اے ویری اسٹرانگ مین, از دا بولڈ, ان کی 59 inches کی چیسٹ ہے اینڈ آل دیٹ, تو وہ امیج جو ہے وہ بھی دھڑام سے گر گیا, اور وہ ایک ارریشنل لیڈر, ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر اور ایک ارریشنل لیڈر اتنی بڑی قوم کا اور ایک نیوکلیئر پار کا, اس کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں. میرے خیال میں ان کا اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے ان دا کنٹری, اس کو بھی ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے, اور وہ جو خواب بیچتے تھے اپنے ملک کو, انہوں نے اس خواب کو, جو ریجنل پار کا خواب تھا, ایک ہندو سپریمیسی کا خواب تھا, اس کو نائٹ میئر میں بدل کے رکھ دیا ہے اپنی اس ارریشنل حماقت کی وجہ سے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کی ہے. اور لاسٹ جو ہے جس کو ہم اور ایک لاس گن سکتے ہیں, جو ان کا اسٹریٹجک لاس ہے, وہ ہے کہ کشمیر کا ایشو, جس سے وہ کہتے تھے کہ یہ ابھی ہمارا یونین ٹیریٹری ہے, اٹس اے ڈن اینڈ ڈسٹڈ ایشو, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے, وہ ایک اور ڈسپیوٹڈ ایریا کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ کشمیر از ناٹ ڈسٹ اینڈ اٹ از ناٹ ڈسٹڈ. ایک زندہ ایشو ہے, ایک لائیو ایشو ہے, جہاں پہ ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. تو یہ جو ان کے 4-5 میجر لاسز ہیں, اس کے بعد جو کاؤنٹ ہے, باڈی کاؤنٹ ہے, یا ان کا جو جہازوں کا نقصان ہے, اگر اس کو گنے, یا فائنینشیل لاسز ہیں, تو وہ میں کہوں گا وہ پریفرل لاسز ہیں. جو ان کا اسٹریٹجک لاس ہے وہ یہ 5 بڑے لاسز ہیں ہندوستان کے. ایبسولوٹلی